السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ معاشی نظام کی اصلاح، حکومتی اخراجات میں کمی لانے کے لیے سفارشات طلب، وفاقی کابینہ کی تشکیل پر مشاورت مکمل، اسحاق ڈار وزیر خزانہ کی دور سے باہر، معروف بینکر محمد اورنگزیب کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ۔ ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا، چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ عدلیہ ماضی کی غلطی کو تسلیم کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ فیصلے سے پاکستان آگے جائے گا، ترقی کرے گا۔ امریکہ نے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے لیے فنڈز کی فراہمی کی کبھی مخالفت نہیں کی۔ جان کیری کا کہنا ہے کہ فنڈز کو ذمہ داری اور معاوضے سے منسلک کرنے کی مخالفت ضرور کی تھی۔ امریکہ نے ہمیشہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ممالک کو فنڈز دینے کی حمایت کی ہے۔ کراچی میں بچوں کے ساتھ خود سوزی کرنے والا عارف دم توڑ گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خود سوزی کرنے والا شخص فروٹ کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ بچوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کراچی میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان۔ بلوچستان میں بارش برف باری کا نیا سلسلہ شروع۔ چمن شہر اور گرد و نواح میں رات سے بارش کا سلسلہ جاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ کی تشکیل پر مشاورت مکمل ہو گئی۔ سینیٹر اسحاق ڈار وزیر خزانہ کے دور سے باہر ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ کی تشکیل پر مشاورت مکمل ہو گئی۔ سینیٹر اسحاق ڈار وزیر خزانہ کی دور سے باہر ہو گئے ہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشی نظام کی مجموعی اصلاح اور حکومتی اخراجات میں بڑی کمی لانے کے لیے جامع سفارشات طلب کر لیں۔ FBI کے مکمل ڈیجیٹلائزیشن اور آٹومیشن کے عمل کے فوری آغاز کی بھی ہدایت کر دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق معروف بینکر محمد اورنگزیب کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ احسن اقبال وزیر داخلہ، عطا تارڑ کو وزیر اطلاعات بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ IT کا قلمدان انوشا رحمان کو ملنے کا قوی امکان ہے، جبکہ عابد شیر علی کو مشیر برائے پانی و بجلی مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ تاہم 46 رکنی کابینہ 3 مراحل میں تشکیل دی جائے گی۔ حنیف عباسی کو وزارت صحت، خواجہ آصف کو وزارت دفاع کا قلمدان سونپنے کا امکان ہے، جبکہ سردار یوسف کو مذہبی امور، مصدق ملک پیٹرولیم، طارق فضل چودھری کو کیٹ کی وزارت دینے پر غور ہو رہا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشی نظام کی مجموعی اصلاح اور حکومتی اخراجات میں بڑی کمی لانے کے لیے جامع سفارشات طلب کر لیں۔ FBI کے مکمل ڈیجیٹلائزیشن اور آٹومیشن کے عمل کے فوری آغاز کی بھی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معاشی صورتحال، FBI کی آٹومیشن سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ شہباز شریف نے ہدایت کی کہ FBI کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے دنیا کا بہترین ماڈل اپنایا جائے۔ وزیر اعظم نے بہترین خدمات کے فوری حصول کے امکانات کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے لیے میرٹ پر قابل لوگ لائے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وزارت داخلہ انسداد اسمگلنگ کے لیے پوری قوت سے کام کرے گی، فوج بھرپور معاونت کرے گی۔ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کیس میں سپریم کورٹ نے اپنی رائے جاری کر دی، جس میں عدالت نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کیس میں سپریم کورٹ نے اپنی رائے جاری کر دی، جس میں عدالت نے کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس پر سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ تمام ججز کی متفقہ رائے ہے، ججز بلا تفریق فیصلہ کرتے ہیں۔ عدلیہ میں خود احتسابی ہونی چاہیے، عدلیہ ماضی کی غلطی کو تسلیم کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل فوجی عامر ضیاء الحق کے دور میں ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کیس کی سماعت چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے کی، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے
عدالت عظمیٰ کی رائے سنائی۔ سپریم کورٹ کی رائے کے مطابق صدر مملکت نے ریفرنس بھیجا جسے بعد کی حکومتوں نے واپس نہیں لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل اور سپریم کورٹ میں اپیل میں بنیادی حقوق کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ عدالت عظمیٰ نے اپنی رائے میں کہا کہ بھٹو کے خلاف چلایا گیا ٹرائل آئین کے مطابق نہیں تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ ریفرنس میں چوتھا سوال پوچھا گیا کہ بھٹو کو دی گئی سزا اسلامی تعلیمات کے مطابق تھی۔ اس سوال پر ہماری معاونت ہی نہیں کی گئی۔ 9 رکنی لارجر بینچ نے چوتھے سوال پر رائے نہیں دی۔ یہ معاملہ مفاد عامہ کا ہے، تفصیلی رائے بعد میں دی جائے گی۔ سماعت کے موقع پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، جو صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے سننے کے بعد کمرہ عدالت میں آپ دیدہ ہو گئے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے صدارتی ریفرنس پر رائے سنائے جانے کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے انتظار میں ہیں۔ تفصیلی فیصلے پر وکلا سے تفصیلی بات کروں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ تاریخی قدم اٹھایا گیا ہے۔ 44 سال بعد تاریخ درست ہونے جا رہی ہے۔ فیصلے سے پاکستان آگے جائے گا، ترقی کرے گا، چاہے عدالتی نظام ہو یا جمہوری نظام۔ ان کا کہنا ہے کہ عدالت نے تسلیم کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا۔ صدر زرداری نے بھٹو کا ریفرنس بھیجا تھا۔ عدالت نے کہا کہ ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے فیصلہ سنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عدالت پر اس داغ کی وجہ سے عوام سمجھتے تھے کہ انصاف ملنا مشکل ہوگا۔ تمام ججز کا شکر گزار ہوں، وکلا کا بھی شکر گزار ہوں۔ فیصلے کے بعد امید ہے کہ نظام صحیح سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا۔ ماحولیاتی تبدیلی کے لیے امریکہ کے خصوصی صدارتی سفیر جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ نے کبھی لاس اور ڈیمیج فنڈ کی مخالفت نہیں کی۔ اس کی مخالفت کی کہ ایک فنڈ ذمہ داری اور معاوضے سے منسلک ہوگا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ماحولیاتی تبدیلی کے لیے امریکہ کے خصوصی صدارتی سفیر جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ نے کبھی لاس اور ڈیمیج فنڈ کی مخالفت نہیں کی۔ اس کی مخالفت کی کہ فنڈ ذمہ داری اور معاوضے سے منسلک ہوگا۔ امریکی صدر کے خصوصی نمائندہ برائے موسمیاتی تبدیلی جان کیری کا کہنا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے لیے فنڈز کی فراہمی کی کبھی مخالفت نہیں کی۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر کے خصوصی نمائندہ برائے موسمیاتی تبدیلی جان کیری نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ نے ہمیشہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ممالک کو فنڈز دینے کی حمایت کی ہے۔ جان کیری کا کہنا تھا کہ امریکہ نے کبھی پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے لیے فنڈز کی فراہمی کی مخالفت نہیں کی، فنڈز کو ذمہ داری اور معاوضے سے منسلک کرنے کی مخالفت ضرور کی تھی۔ جان کیری کا کہنا ہے کہ ہمیں درمیانی راستے کی تلاش تھی جہاں سب مل کر کچھ بامقصد کام کر سکیں۔ جو کر سکتے ہیں اس کی تعریف امپیکٹ کے طور پر کی گئی ہے۔ امریکی خصوصی نمائندہ برائے موسمیاتی تبدیلی نے بتایا کہ موسمیاتی تبدیلی کے لیے پاکستان کو دی گئی $1.75 مختص کیے گئے، جو انتہائی کم ہے۔ دیگر ملکوں نے $10 کروڑ دیے، مگر ہمیں کانگریس کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ امریکہ کے خصوصی صدارتی سفیر کا کہنا ہے کہ ہم ایسا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو حقیقت میں ممکن ہو۔ کانگریس کے مختص کیے گئے $1.70 فنڈز میں دیے ہیں۔ $1.70 دوسروں کے لیے دیے گئے $10 کروڑ کے مقابلے میں چھوٹی رقم ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نارتھ کراچی کے علاقے سیکٹر 5C4 میں گراؤنڈ کے اندر 3 بچوں کے ہمراہ خود سوزی کی کوشش کرنے والا شخص دوران علاج دم توڑ گیا، جبکہ بچوں کی حالت تشویشناک ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نارتھ کراچی کے علاقے سیکٹر 5C4 میں گراؤنڈ کے اندر 3 بچوں کے ہمراہ خود سوزی کی کوشش کرنے والا شخص دوران علاج دم توڑ گیا، جبکہ بچوں کی حالت تشویشناک ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی اہل محلہ جمع ہو گئے اور اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھا کر چھیپا ایمبولینس کے ذریعے فوری طبی امداد کے لیے سول اسپتال برنز وارڈ منتقل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں 3 بچوں سمیت خود سوزی کرنے والا عارف فروٹ کا ٹھیلا لگاتا ہے، جس نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، تاہم فوری طور پر وجہ کا تعین نہ ہو سکا۔ عارف سول برنز وارڈ میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دوران علاج دم توڑ گیا۔ خواجہ اجمیر نگری پولیس کا کہنا ہے کہ نارتھ کراچی سیکٹر 5C4 مکان نمبر L246 میں رہائش پذیر 45 سالہ عارف والبشیر نے اپنے 3 بچوں کے ہمراہ گھر کے قریب آکلینڈ گراؤنڈ میں 3 کمسن بچوں کے ہمراہ خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی تھی۔ بچوں میں اس کی 2 بیٹیاں 4 سالہ ایمان فاطمہ اور 5 سالہ حوریہ، جبکہ بیٹا 3 سالہ غلام حسین شامل ہیں۔ خود سوزی کی کوشش کرنے والے عارف نامی شخص کے سوتیلے بیٹے امان نے بتایا تھا کہ جھلسنے والے تینوں بچے
عارف کی سگی اولاد ہیں۔ جھلسنے والے بچوں کی والدہ کا 8 ماہ قبل انتقال ہو گیا تھا۔ بیٹے نے بتایا کہ والد قرض کی وجہ سے بھی کچھ پریشان تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی۔ وہ بچوں کو چیز دلانے کا کہہ کر گھر سے نکلے تھے۔ مہنگائی کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے۔ والد پاور ہاؤس کے قریب پھلوں کا ٹھیلا لگاتے تھے۔ پھل فروخت نہیں ہوئے تو خراب ہو گئے تھے۔ بلوچستان میں کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں میں ایک بار پھر بارش اور برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا، جبکہ شہر قائد میں آج گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بلوچستان میں کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں میں ایک بار پھر بارش اور برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا، جبکہ شہر قائد میں آج گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں چند روز تک ہلکی سردی کا سلسلہ برقرار رہے گا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری سے ٹھنڈ مزید بڑھ گئی ہے۔ زیارت، توبہ اچکزئی، شیلاباغ، کان مہترزئی، توبہ کاکڑی، خواجہ عمران سمیت پہاڑی علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے۔ کوڑک ٹاپ اور دوبندی میں اب تک 4 انچ برف پڑ چکی ہے، جہاں رابطہ سڑکوں سے برف صاف کرنے کے لیے روڈ کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو کوئٹہ چمن شاہراہ پر غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔ چمن شہر اور گرد و نواح میں رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ قلعہ عبداللہ، گلستان، جنگل پیر علی زئی، پشین، خانوزئی، تربت، پنجگور، خاران اور چاغی میں بھی بادل برسے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے کراچی کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے بتایا کہ کراچی میں سردی کی شدت چند روز برقرار رہے گی۔ آج شہر میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ کراچی میں 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے۔ دن میں درجہ حرارت 26 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا، تاہم شہر میں بارش کا فی الحال کوئی امکان نہیں۔ ملک بھر میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری ہو سکتی ہے، جبکہ اسلام آباد اور لاہور میں موسم سرد مطلع ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔